बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जब तक दौलत, ताकत और इख्तियारात हों तो अल्लाह पाक की मखलूक पर रहम करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो अल्लाह पाक की ज़ात इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका एक स्पेशल स्टेज रखती है। इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, न्यू मुंतखब चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल रोली से। और रोली की अगर हम बात करें तो इसके हदोहाल में एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी मौजूद है। अगर हम ज़राअत के शोबे में देखें तो यहाँ ज़राअत का ऑफिस मौजूद है। अगर हम इस यूनियन कौंसिल की बात करें कि यहाँ स्कूल्स की क्या रेशो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 7 से 8 स्कूल जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जब 31 साल के बाद बल्दियात आई है, बल्दियात का आगाज़ हुआ है, इख्तियारात निचली सतह तक आए हैं, तो लोगों में काफ़ी ऐसी तब्दीलियां आई हैं जो आज से पहले, जो 31 साल पहले पैदा होने वाला बच्चा था और 31 साल का नौजवान है, उसको नहीं पता। सो एक्सपीरियंस में आई हैं ये सारी चीज़ें। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात आसिम फिदा मलिक साहब से करवाते हैं, जो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं और चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। और किस तरह से उन्होंने एक हिकमत अमली की सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखी जाए, उन्होंने और उनके दोस्त ने मिलकर एक ऐसा प्लान किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोनों नामजद थे और 2 ही नामजद उम्मीदवार थे, जिन्होंने पूरी गेम चेंज कर दी। यूनियन कौंसिल में हर बंदा चाहता था कि मैं चेयरमैन बनूं और मैं ही रोली को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन 2 बहुत ही कम तादाद में 2 सिर्फ PTI के 2 ही कौंसलर जिन्होंने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। आइए आसिम फिदा मलिक साहब से पूछते हैं कि ये आपको कैसे ख्याल आया, किस तरह से आप लोगों ने एफर्ट की, प्लान किस तरह से किया, और स्पेशली यूनियन कौंसिल के अंदर कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिस पर स्पेशली वो काम करना चाहते हैं। बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से जिस पर फोकस होगा उनका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं GM मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे विलेज में विज़िट किया और इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। बहुत आपके साथ ये है कि आज से 31 ईयर्स पहले आपकी जितनी भी एज थी, लेकिन सियासत को आप इतना अच्छे से नहीं जानते थे। सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो आपने सियासत का आगाज़ किया, सियासत का हिस्सा बने, कैसा लगा आपको सियासत का हिस्सा बनकर? अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली मरतबा ये एक्सपीरियंस को चीज़ मिली है। 32 साल बाद ये इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, तो अच्छा कंटेस्ट किया है, एंजॉय किया है सही माशाल्लाह से। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट आपकी फैमिली या आपके इलाके, आपकी वार्ड नंबर 5 में कैसा बैकअप रहा लोगों का? बहुत अच्छा बैकअप, बहुत अच्छी, मसलन जिस उम्मीद से भी ज़्यादा जो है ना लोगों ने ताउन किया और अच्छा बैकअप दिया, इन्होंने सही सपोर्ट किया। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो जिस तरह से इमरान खान की पार्टी से हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, तो इमरान खान का एक मैनिफेस्टो था जो उसने शेयर किया, आपने अपनी यूनियन कौंसिल के लिए क्या मंशूर दिया? अपने यूनियन कौंसिल के वही इमरान खान का विजन आगे बढ़ाना है, जो इमरान खान का नज़रिया है PTI का, क्योंकि हमारी PTI तहरीक इंसाफ पार्टी है, तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा भी। अगर हम बात करें आपके प्लान की, क्योंकि आप माशाल्लाह से मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, और मैं GM न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ और इस बात का भी बरमला इजहार करती हूँ कि मलिक फैमिली से माशाल्लाह से कोई भी आगे बढ़े। मेरे लिए तो हर सब भी इक्वल है, लेकिन जब बरादरी की बात हो तो बरादरीज़म हर हल्के में चलता है। तो आप चूँकि मलिक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। और प्लान आपका क्या है अपनी यूनियन कौंसिल के लिए? यूनियन काउंसिल को रन अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है और महकमा ज़राअत भी है और स्कूल भी हैं, तो यहाँ पे रन अप मसलन इन सब जो महकमा ज़राअत है वहाँ पे हमारे पास सीट है कैसान की, तो पूरी UC की सीट है वो जी जी। तो ज़राअत में हमारी ये रिसर्च लेबॉर्ट्री भी है और मतलब 3 शोबे मिशनरी भी है। मिशनरी को भी ज़रूरत है कि वो आवाम के लिए जो वो ना इस्तेमाल में लाई है, तो सहूलियात को बरकरार लाने के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये हमारी कोशिश है 4 साल के पीरियड में आवाम के लिए सहूलत जितनी हो सके हम, जो मसलन जो चीज़ें कौम में लाई जा सकती है उनके लिए कोशिश करना। मतलब ये मिशनरी खड़ी है, ये इसको बरूकार लाने के लिए ज़रूरत है इन पे कोशिश करने की कि महकमे को मतलब जो मशीनें खड़ी हैं तो ये हमारे गाँव में मुस्तफिद हों लोग। गुड।
जिस तरह से मलिक नवाज साहब यहाँ से तकरीबन 7-8 दफ़ा MLA रहे, उन्होंने क्या डिलीवर किया, और जब आप PTI में आए मलिक यूसुफ साहब की आपने सपोर्ट की, तो इस ड्यूरेशन में आपने अपनी यूनियन कौंसिल में क्या डिलीवर किया? जी, जहाँ तक मलिक यूसुफ साहब की बात है, वो हमने उनके लिए कोशिश की थी, और PTI की यहाँ पे हमने कुर्ती से, हमारे विलेज से जो स्टेशन थे, हमने तकरीबन 600 के लीड से हमने जितवाया था यहाँ से। तो आगे वो हार गए, वो तो अलग बात है। तो मलिक साहब ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, मलिक नवाज साहब ने। उन्होंने बहुत से काम किए। फ्लाई ये सबसे पहले ये यहाँ से नीचे जाती है रोड, जहाँ पे ये मनसूबा है यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहे हैं, जो ये उस वक्त मलिक नवाज साहब ने, उनकी कोशिशों की वजह से ये रोड गई थी नीचे। तो यहाँ पे ये आबादी के इलाकों में, ये देहाती इलाकों में ज़्यादा रोड पे बड़े इशू होते हैं। आम बंदे के बस से बाहर होती है चीज़ के, रोड के लिए कोई एफर्ट करे या कोई मुकम्मल कर सके वो। तो ज़ाहिर है अगर रोड गई है तो यहाँ पे ये प्लान आया, ये यूनिवर्सिटी के कैंपस आए। बिल्कुल। तो ये हमारे लोगों के लिए इज़्ज़त अफ़ज़ा भी बात है, और मुस्तक़बिल में उनके लिए ये मसलन यूनिवर्सिटी के आने से रोज़मर्रा के लिए भी बहुत बरोकार लाई जा सकती है, रोज़गार के, और नौकरियां भी हैं बहुत से, मसलन इसमें इलाकाई मफादात भी बहुत हैं। जी सही। जिस तरह से आपने नौकरियों की बात की है, तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको मौके नहीं दिए जाते जॉब्स के लिए। आप चूँकि चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो वो भी मेयर भी PTI का है। किस तरह से आप लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इलाकों का, हमारे मुल्क का, हमारे आज़ाद कश्मीर का, किस तरह से आप इस पर काम करेंगे? स्पेशली मैं आपकी UC के नौजवानों की बात कर रही हूँ। UC पे ये चेयरमैनशिप पे आने से पहले हमने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात की थी कि गस्टेड नॉन गस्टेड जितनी जाबें हैं, जो हमारे कुर्ती गाँव के लोग जिन्होंने ये ज़मीन वगैरह की कुर्बानी की हुई है, तो पहले भी हमने महकमा ज़राअत पे भी दी है ज़मीनें, और ये स्कूल्स के लिए भी दी हैं। सबका जो पहले से यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसके कैंपस के लिए भी दी हैं। तो हमने ये क्लेम किया था कि जो इलाकाई सतह पे हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, और जो अगर मसलन गस्टेड नॉन गस्टेड जो जाते हैं, ये गांव से बाहर नहीं जानी चाहिए। गांव से क्या, ये यूनियन कौंसिल रोली कुर्ती से बाहर नहीं जानी चाहिए, यूनियन कौंसिल के लोग ही लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी बेरोज़गार लोग थे। अभी एक बेरोज़गारी की वजह से आप हर दूसरे घर से देखेंगे कि हर बंदा बाहर की तरफ निकल रहा है। जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो तकरीबन इंग्लैंड या बाहर की कोशिश में लगा है। हर बंदा जो है ना बाहर के चक्कर में पड़ा है, वो इसलिए कि बेरोज़गारी की वजह से। तो ये अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, चेयरमैनशिप मिली है PTI की, तो कोशिश करेंगे कि लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाए, जो पासमानगी की तरफ जो भी मसलन नौकरियों के लिहाज से या ज़राअत के लिहाज से या पानी या बिजली के लिहाज से जो भी मामलात हैं देखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना भी हो सके लोगों को फ़ायदा पहुंचे। आपके साथ ये है कि जिस तरह से यूनियन कौंसिल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयरमैन बनना हर कौंसलर का हक भी है और ख्वाब भी है। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा आपको। बड़ा अहम सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, गेम चेंजर में आप दोनों ने, आपने और आपके साथी जो हैं, उन्होंने किस तरह से किरदार निभाया और किस तरह का प्लान किया आपने, और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया कि किसी को हवा तक नहीं लगने दी और पूरा जो है वो पूरी काया ही पलट दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है इसमें। कायदीन ने जो PTI के मलिक ज़फ़र साहब ने भी बड़ी मेहनत की है, और चौधरी महबूब साहब ने भी। तो बाकी मैं और सरमत भाई लड़े थे स्लोगन पे PTI की। तो बाकी जो 3 साथी हमारे साथ और शामिल हुए हैं वो इंडिपेंडेंट थे। एक थे भाई कौसर शाह साहब थे नून लीग से ना, तो ये मुस्लिम। एक थे हमारे भाई तैमूर मुश्ताक, तो वो भी इंडिपेंडेंट थे। तो 3 जो कुद्दूस भाई और ये नसार भाई और फैसल अकबर ये आज़ाद थे, ये PTI में इन्होंने शमूलियत की। जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब जब कोहली आए तो उन्होंने ऐलान किया, तो फिर हम 5 हो गए, और 5 ने मिलकर टेक्नोक्रेट्स भी 3 सीटें हासिल कर ली, तो 8 हो गए। तो फिर चेयरमैनी के कॉन्टेस्ट में वोट दिए तो चेयरमैनशिप भी मिल गई।
کیا بات ہے. جس طرح سے آپ نے یہ ساری ایفرٹ کی، آپ کے ساتھ ملک صاحب نے بھی چلیں سپورٹ کیا، وہ منسٹر بھی ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. ملک ظفر صاحب کی بات کر رہی ہوں. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اپنی اس کامیابی پر؟ آبویسلی کامیابی جب انسان کو ملتی ہے تو ایک علیحدہ سا جذبہ انسان کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. سرمد صاحب کی اور آپ کی اس ملی جلی کاوش سے جو کامیابی آپ نے گین کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا الفاظ استعمال کریں گے اور کس طرح سے اپنی وارڈ کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ کامیابی تو ملی ہے الحمدللہ، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو پوری یونین کونسل کے لیے. اس میں 8 وارڈیں، تقریباً 35 سے 40 ہزار آبادی ہے، جس میں 11-12 ہزار ووٹر ہیں. تو بات پہلے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ پوری یونین کونسل کو ساتھ لے کر چلیں، اور ہر جگہ پہ جو بھی بندے امید لگائے بیٹھے ہیں، کوشش کریں گے حکومت کے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے کہ جتنا ہو سکے ہماری وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ سکے. باقی رہی بات، پوری یونین کونسل میں بہت سے لوگ، بہت سے مسائل ہیں اور بہت سے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ہم نے تو کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پاک رحم کرے. انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو یونین کونسل میں کون سی ایسی آپ شارٹ کمنگز دیکھتے ہیں جس پر آپ کی فرسٹ پریورٹی ہے کہ آپ اس انفراسٹرکچر پر کام کریں گے؟ یونین کونسل رولی کرتی میں کافی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ رستے اور روڈز، لنک روڈز کے ایشو ہیں، پانی کے بہت مسائل ہیں. مثلا بہت سی ایسی جگہ ہیں جو جن پہ توجہ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ پہلے تو ہم کسی ایم ایل اے منسٹر کے لیے ہم کوشش کرتے تھے ووٹ کے لیے. اور اس بار ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے اور ہر بندے کے مسائل ہم نے خود دیکھے، موقع پہ گئے. تو اللہ خیر کرے تو ہم ان سارے معاملات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ فیلڈ میں گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، ڈور ٹو ڈور کام کرنے کا موقع ملا ہے، کیسا محسوس کیا آپ نے؟ لوگوں کے مسائل آپ کو کیسے لگے؟ اور آپ کا یہ جو ایکسپیرینس آپ کو ہوا، کیا اس سے پہلے کی لائف میں اور اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم کہتے تھے یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے تو سب لوگ ووٹ دے دیتے تھے کہنے پہ، کیونکہ وہ وعدہ دینے والا بنتا اور وعدہ نبھانے والا وہی ہوتا تھا. لیکن ہم نے تو کوشش کرنی تھی. اس بار ہم ڈور ٹو ڈور گئے ہیں تو ہم نے کہا جی کہ انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا معاملات ہم اپنے ذمے لیتے ہیں اور ہم نے حل کرنے کافی کیے بھی ہیں. مثلا یہ بجلی کا بڑا ایشو تھا، بالکل ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں یہ پوری یونین کونسل میں. 3-4 ٹرانسفارمر ہم نے کوشش کی ہے اور دیے بھی ہیں، 2-3 لگ گئے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش میں لگے ہیں کہ باقی بھی لوگوں کو جو بھی سہولت ہو. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے جب ہم خود گئے ڈور ٹو ڈور تو ہمیں یہ ایکسپیرینس بڑا ہوا ہے کہ جب کسی بندے پہ سے ووٹ مانگنے جائیں اور ان سے وعدہ کریں اور جھوٹا نہ ہو جائے، تو ہم نے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ اچھے کی امید کرنی ہے. تو کوشش کریں گے کہ آپ کے معاملات ہم حل کر سکیں. بہت اچھی انشاءاللہ پوری یونین کونسل کے لیے اچھے کی امید رکھتے ہیں اللہ پاک بھی. تو یوں ہی یہ باڈی ہماری مکمل ہو جائے تو ہمارے ضلع کونسل کے چیئرمین بھی پی ٹی آئی سے جاوید غفور صاحب، تو میئرشپ بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، چوزدار صاحب کے پاس. انشاءاللہ کوشش کریں گے اور یہ جاوید غفور صاحب کو بھی ہم آپ پوری یونین کونسل کے مسائل سے آگاہ کریں گے. اور جہاں جہاں سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی یونین کونسل کے لیے جو کوشش، ہماری کوشش کرنے سے جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ ہم ہر صورت کوشش کریں گے. مگر جو رائٹ ہے ہم نے تو وہ لینا ہی لینا ہے ہر صورت. جی تو ناظرین، یہ جی عاصم فدا ملک صاحب کی گفتگو، جنہوں نے اپنی یونین کونسل کے لیے ایک پلان دیا. انفراسٹرکچر کی بات آئی تو انہوں نے لنکس روڈ دینے کی بات کی، ان ایمپلائمنٹ پہ انہوں نے جابز کی بات کی ہے. اب ہم آپ کی ملاقات سرمد ملک صاحب سے کرواتے ہیں جو انہی کے ساتھی کونسلر بھی تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ سے ہی انہوں نے ون کیا. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ گیم چینجر کیسے بنے وہ. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمد ملک جو ممتاز صحافی بھی ہیں اور ممتاز بزنس مین بھی ہیں، بالکل عاصم فدا ملک صاحب کی طرح دونوں کزن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، فرینڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے اچھے کامیاب بزنس مین بھی ہیں. تو آئیے ان سے رائے لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں بھی تھے وہ، کیسا وقت تھا وہ اور کس طرح انہوں نے اس پارٹی کو انجوائے کیا، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں. نیو منتخب کونسلر بن کر
کیا پلان ہے ان کا؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میڈم، بہت شکریہ گلوبل میڈیا کو میں ویلکم کہتا ہوں اپنے شہر کوٹلی احمد آئے آپ جی آپ کی پوری ٹیم کو کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہمارے شہر میں آئے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ، تو تھینک یو سو مچ. میرا بھی تعلق جو ہے نا میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی یہاں گزشتہ 20-25 سال سے مجھے ہو گئے ہیں. تو میرا تعلق بھی میڈیا کے ساتھ رہا ہے. 2-3 روزنامے تھے ریاست کے، تو میں ایز اے ڈسٹرکٹ رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں. ماشاء اللہ سے گڈ. تو جس طرح سے آپ نے پوری جو ہے تبدیل کی ہے فضا یو سی کی، تمام جتنے بھی کونسلر تھے ان کو آپ نے کس طرح سے آمادہ کیا، کس طرح سے آپ نے ان کو کس طرح سے، سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کونسلنگ کرنا. مجھے لگتا ہے کہ آسم فدا سے زیادہ آپ نے کونسلنگ کی ہے، کس طرح سے کی ہے؟ بڑا سسٹر بہت مشکل میچ تھا یہ. میں تو سمجھ رہا تھا کہ جو ہم نے الیکشن لڑا ہے کونسل کا اپنی وارڈ سے وہ مشکل ہے، وہ ہم جب جیت کے گئے تو جب آگے والا الیکشن تھا ٹیکنوکریٹس کا اور چیئرمین کا وائس چیئرمین کا، وہ تو اتنا مشکل میچ تھا کہ اس لیے مشکل تھا کہ ہر کینڈیڈیٹ یہ چاہ رہا تھا کہ میں چیئرمین بنوں، دوسرا چاہ رہا تھا کہ میں وائس چیئرمین بنوں. پوری اسی کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹلی 2 پوسٹیں ہوتی ہیں، ایک چیئرمین کی اور ایک وائس چیئرمین کی. تو پھر ہمارا میچ چلتا رہا تو ہم 2 کونسلر جو ہے نا اس پوری یو سی سے جو پی ٹی آئی کے سلوگن پہ ہم نے الیکشن لڑا، ہم نے ٹکٹ لیا، ہم نے الیکشن لڑا اور اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی. اور باقی 5 کونسلر تھے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے وہ الیکشن جیتے. تو ایک کینڈیڈیٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے. تو پھر بڑا مشکل تھا. جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا گروپ بنا لیں، ہم اپنا گروپ بنا کے جو ہے نا وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہے نا وہ اپنی وارڈز میں لے کے جائیں، لیکن وہ اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. ہم بھی میچ کھیلتے رہے، اس میں ہم آؤٹ تو نہ ہو سکے لیکن چوکے چھکے ہمارے وہ چلتے رہے. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ جو 3 کونسلر تھے وہ ہمارے صدر جماعت سردار تنویر الیاس خان صاحب، ان کا دورہ کوٹلی تھا. تو ہماری قیادت نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا ہے. میں ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی، جس میں ہمارے وزراء صاحبان تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل بھی ان کی بھی جو ہے نا وہ مدد درکار تھی. تو ہم نے بھی ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جی کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے تو آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر تو اس وقت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو آپ شامل ہو جائیں. تو جب آپ شامل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم جمہوری پروسیس سے جو ہے نا یہ سلسلہ آگے لے کر چلیں گے. تو پھر اس میں ہمیں کامیابی ملی. تو وہ 3 کونسلر جو ہے نا وہ صدر جماعت کی کوٹلی احمد کے ساتھ ہی وہ جو ہے جماعت میں شامل ہو گئی. تو وہ بھی پھر وہ تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نہ رہے، وہ تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہے نا. اگر میں بات کروں آپ سے کہ آپ ایک اچھے صحافی بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، مسلم لیگ نون میں آپ نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا ہے، مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی میں آئے، کتنا ڈفرینس سمجھتے ہیں دونوں پارٹیز میں؟ دونوں پارٹیز ہیں پاکستان کی، دونوں ممتاز پارٹیز ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں تو میڈم میں نے بیرون ملک کوئی 11-12 ملکوں کا میں نے وزٹ بھی کیا ہے. میں اپنے بزنس کی طرف سے ایز اے ریپرزینٹ کر کے اپنی کمپنی کی طرف سے میں باہر ملکوں میں جاتا رہا. تو ایک دن ہم آذربائیجان میں ایک مال کے اندر گئے. تو وہاں ایک ہمارے کوئی پاکستان کے بھی دوست تھے، وہ معروف تاجر تھے پاکستان کے. تو ہم ایک مال کے اندر جا رہے تھے تو وہاں ڈور پہ کھڑا جو ہے ایک وہ اس مال کی جو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یو آر آل پاکستانی. ہم نے کہا یس. اس نے پھر ہمیں یہ کہا کہ عمران خان از دا بیسٹ لیڈر ان دا ورلڈ. تو ہم نے اس کو تھینک یو بولا. تو ہم وہاں دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے. تو میں نے دیکھا جس وقت سے خان نے اقتدار پاکستان کے اندر سنبھالا اور پوری دنیا کے اندر اس نے پاکستان کی پہچان بنائی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ یو این کے اندر جس طرح خان صاحب نے ہمارے مذہب کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، انہوں نے ہمارے مذہب کو کس طرح ریپرزینٹ کیا ہے کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خان صاحب، ہمارا مذہب اسلام ہے تو اسلام کا وہ محور بنے ہوئے ہیں. تو دیکھیں نا لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے نوافل ادا کر رہے ہیں. پھر میں ایک دن جیو ٹی وی دیکھ رہا تھا تو خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے. تو ان کا دورہ جو ہوا ہے سعودی عرب کا.
تو وہاں جو نئے جو اپنا وہ وہاں کے ولی عہد جو شاہ سلمان بنے، تو وہاں خان صاحب نے جو ہے نا جب ان کی اسپیچ کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہاں ہمارے جو پاکستانی 300 جو وہ جیلوں کے اندر جو قید تھے، وہ اس وجہ سے قید تھے کہ ان کی فیسز اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو ہے نا وہ کام کر کے کما نہیں سکے، تو وہ اپنی فیسز نہیں دے سکے، تو وہاں وہ اللیگل ہو گئے، تو ان کو انہوں نے وہاں کے قانون کے مطابق جیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جس وقت یہ میرا پاکستانی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جب یہ یہاں سے سعودی عرب آیا تھا تو اس وقت اس کا بیٹا جو تھا وہ 1 ماہ کا تھا، تو ابھی اس کو 13-14 سال ہو گئے ہیں یہاں اس جیل میں قید ہوئے، تو ابھی اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے جو ہے نا پاپا واپس آئیں گے، اس کی بیمار ماں دیکھ رہی ہے کہ وہ واپس میرا بیٹا واپس آئے گا، اس کا بیمار باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا وہ میرا بیٹا واپس آئے گا، لیکن اس کے پاس وہ کس طرح باہر آئے۔ تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے دیگر سیاسی جماعتوں کے پالیٹیشین اور دیگر سابق وزرائے اعظم مختلف ملکوں کے دورے کرتے تھے، تو کبھی انہوں نے گراس روٹ لیول پہ جو چھوٹے لوگ تھے، ہمارے مزدور طبقے کے لوگ تھے، ان کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی۔ تو جب خان صاحب نے اپنی اسپیچ کو ختم کیا تو اس وقت سلمان کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ ڈونٹ وری عمران خان، آپ یہ سمجھ لو کہ آئی ایم دا ایمبیسڈر آف پاکستان، سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، تو میں ابھی سے یہ آرڈیننس جاری کرتا ہوں کہ جتنے آپ کے پاکستانی جو ہے سعودی جیلوں میں قید ہیں، میں ابھی ان کو جو ہے وہ، تو اسی وقت میں سچی بات آپ سے کروں کہ جو ہے نا میرا دل جو ہے نا وہ خان کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی کہ میں اب اس جماعت میں میرا وقت جو ہے بہت تھوڑا ہے، میں یہاں سے زیادہ تر ٹائم نہیں رہوں گا۔ میں نے دلی طور پر جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف میں اعلان کر دیا تھا۔ بالکل صحیح۔ آپ نے وارڈ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، ون کیا، وارڈ کے لوگوں سے ملے، ان کے مسائل سنے، ایک ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس ہوا، بزنس سے ہٹ کر، اوورسیز ہونے سے ہٹ کر ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس ہوا، کیسا لگا؟ میرے لیے کوئی یہ ڈفرینٹ نہیں تھا، کیونکہ میں سماجی ورکر بھی رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ ہماری خوبصورتی کی، میں تو گاؤں کی بات نہیں کروں گا، مجھے اپنے شہر سے پیار ہے، مجھے اپنے ڈسٹرکٹ سے پیار ہے۔ میں نے ہمیشہ سے جو بات کی ہے وہ میں نے اپنی پوری یونین کونسل کے لیے بات کی ہے۔ میری ابھی میرے سوشل میڈیا پہ اب آپ اس کو واچ کریں تو میں تو شہر کے دیگر مسائل کے لیے بھی آواز بلند کرتا رہتا ہوں اور اعلیٰ حکومتی ایوانوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ مہنگائی کے مسائل ہوں، چاہے وہ تاجروں کے ساتھ زیادتی کے مسائل ہوں، چاہے کوٹلی شہر کے جو دوسرے حلقوں سے جو وزراء ہماری پوسٹوں پہ جو حملہ کر کے ہماری پوسٹیں چھین کے اپنے حلقوں سے بندوں کو لا کر ایڈجسٹ کرتے ہیں، میں اس پہ بھی بڑی مؤثر آواز اٹھاتا ہوں۔ میرے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال جو جب آپ ایز اے امیدوار آتے ہیں الیکشن کے لیے تو آپ کے مخالف امیدوار، کچھ لوگ آپ کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس میچ کو ہم نے صحیح طریقے سے کھیلا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک اور ہمارے والدین کی دعائیں تھیں، حلقے کے جو وارڈ کے ووٹر سپورٹر کی دعائیں تھیں، انہوں نے منڈیٹ بھی الحمدللہ بڑا اچھا دیا ہے، تو الحمدللہ ہم جیتے بھی ہیں۔ عاصم فدا ملک صاحب سے کس حد تک آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ ایز اے چیئرمین وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے پراپر طریقے سے نبھائیں گے؟ عاصم فدا ملک جو ہے نا یہ جو سیٹ الحمدللہ، میں اپنے دل کی جو بات کروں کہ یہ سیٹ جو ہے یہ پوری یونین کونسل کی سیٹ ہے، ان کی پشت پہ جو ہے نا وہ 7 کونسلر کھڑے ہیں، وہ عاصم فدا کو 7 کونسلز ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس کونسل کے پیچھے جو ہے وہ 7-8 وارڈوں کی جو ہے وہ عوام بھی ان کی پشت پر کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دستیاب حکومتی وسائل جو ہمیں ملیں گے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا ہم اپنی یونین کونسل کی عوام کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی بندے کو لمحہ نہیں ہوگا، ہم دن رات جو ہے نا وہ اپنی عوام کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تو میں تو فل سیٹسفائی ہوں ان کی چیئرمینی سے۔ بالکل صحیح جی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرمد ملک صاحب کی گفتگو، جو ایز اے کونسلر ان کا ایکسپیرینس ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا، بزنس مین کے طور پر جو وزٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی، کیا سسٹم تھا، کس طرح سے ایک اوورسیز سطح پر عمران خان صاحب جو ہے وہ کامیاب رہے پاکستان کی نمائندگی کرنے میں، اس پر بھی بات ہوئی، اور یہی انسپریشن تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی بنے، جس میں سرمد ملک صاحب بھی شامل ہیں۔ تو یونین کونسل کے لیے پلان بڑا اچھا ہے، ان لوگوں کا انفراسٹرکچر پر کام کرنا چاہتے ہیں، جتنا فنڈز دستیاب ہوگا اسی کے مطابق یہ ورک کر کے اپنے علاقے کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔